حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے. ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے. حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی. کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں. یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے. تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا تو اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا. تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، یعنی لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے. کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے. ہر وقت مذاق کرتے رہنا. خوش طبی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا. جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو. ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے کا، آپ دعا کریں. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، اوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائیں ہو. فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. لو اگلی بات سن لو. کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو. یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو. فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے. اس طرح کی گائیں ذبح کرو. لو اتنی باتیں بتا دی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے. وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو. بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا. تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو. اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے. قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے، اب سوال ختم ہو گئے نا. کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی. وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح. اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچیا ویڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا. کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا. بچہ بالغ ہو گیا. اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی. اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے. وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی. واللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. وہ گائے آ گئی. اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا. ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں،
منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا۔ کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی۔ اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگیں ناکام نہیں ہوتے زندگی میں۔ یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا، اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی، پر 3 دینار کی تھی۔ منڈی میں لے گیا، 3 دینار اس کی قیمت لگ گئی۔ تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا۔ اب بچے تو نہیں نہ مانتے، اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے، لین دین کیا ہے، پر ماں نے کہا تھا میری مرضی۔ بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار، اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے، ڈن تب کرنا ہے، پہلے اماں سے پوچھنا ہے۔ گھر جا کے اماں سے پوچھا، اماں کہنے لگی دے دے۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں، پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا تو 12 بھی دے، ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی، واپس اپنی والدہ کے پاس گئے، کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا۔ تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون؟ یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ۔ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا، تو نے گائیں بیچنی نہیں، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے، تیری ماں بھی نیک ہے، رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ نیک ہوں، ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک۔ رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے، اسے نہ بیچنا گائے کو، تو کیا کریں؟ کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے۔ اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو، یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے، کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے، کنویں میں پانی نکالنے میں، تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں، تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو، زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو، اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو، وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے۔ اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں، اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے؟ اسے کہنا کوئی نہیں، ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں، ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں، اس کی کھلڑی بھر دیں۔ اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے، کہا جناب گائیں 3 دینار کیا 6 لے لو۔ اس نے کہا نہ بھائی، ذبح کروں گا، گوشت نکالوں گا، جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی۔ اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ ابن کثیر حدیث لائے ہیں، امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں اور اسے دل کی تختی پہ لکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے۔ انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے، چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے، مجبوری بن گئی ہے، یہی گائے خریدنی ہے، یہی لے جانی ہے۔ اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی، ذبح کی، تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو میرا قاتل ہے، یہی تو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے، بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کئی دفعہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب وہ قحط کا زمانہ تھا، بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی، اناج ہی نہیں تھا، تو مہمان زیادہ ہو گئے۔ اب حضرت سارہ جناب حاجرہ گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا، حضرت حکیم الامت نے اس کو لکھا ہے، آپ نے نا اس کو کچھ سامان بھیجا، بوریاں بھیجی، فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھر دے بوریاں، مہمان بڑے آ گئے ہیں، روٹی کھلانی ہے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم نے وہ چند بوریاں اپنے اس مصری دوست کی طرف بھیجی کہ گندم کی بھر دو، مہمان زیادہ آ گئے ہیں تو یہاں تو قحط ہے۔ اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے بوریاں لے کے، تو اس نے کہا جی غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا، اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان جانے والے خدام کو بھی پتا تھا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانقاہوں کے، آستانوں کے، مدارس کے، مراکز کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں بیسیوں درجنوں سینکڑوں، تو سب کو پتا ہے کہ بھئی گندم آ رہی ہے، مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے۔ اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کے تو دل کمزور پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔
رستے میں نا کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں. ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے. پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے غلہ نہیں ملا, وہ ایک خوبصورت سا باز کریں گے, لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندوبست کر لیں. اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھی بوریاں تو طبیعت لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا حشاش بشاش ہو گئی. بچے بوڑھے بیمار سبھی کے دل تسلی میں آ گئے کہ آج کھانا ملے گا. بوریاں کونے میں رکھ دیں. حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے, ظاہراً انہیں بتایا نہ گیا. اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں. وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا. اب جناب ہاجرہ حضرت سارہ اٹھیں, ریت والی بوریاں جب کھولیں تو بہترین گندم نکلی اندر سے. اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر, اور واللہ خیر الرازقین, بہترین رزق دینے والا اللہ ہے, سب سے بہتر رزق دینے والا. وہ کھولا ان کو بہترین گندم نکلی. انہوں نے فوراً کنیزیں جو تھیں ان کو بلایا, گندم پیس لی گئی. اسی وقت کھانا پکنے لگا. حضرت ابراہیم تشریف لائے, کھانا چل رہا ہے, لوگ لنگر کھا رہے ہیں. اب وہ خدام بھی پریشان تھے کہ بھی ہم تو لائے تھے ریت, یہ گندم کیسے آ گئی. حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ قریب آئیں تو خواتین بعض اوقات گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی, یہ والے چاول بڑے اچھے ہیں, یہ جو گندم آپ لائیں یہ بڑی اچھی ہے. تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی جناب ہاجرہ نے, جناب سارہ نے, حضرت ابراہیم کے سامنے کر کے کہا یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا, یہ جو مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا, مصری یار نے, کیا بات ہے, خوشبو بھی اعلیٰ ہے, پکانے میں بھی اچھی ہے, 2 لقمے روٹی کے چکے ہیں, ذائقہ بھی کمال ہے, یہ جو آپ کا مصری یار ہے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چپ کر جا, یہ مصری یار نے نہیں بھیجی, یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, وہ جس نے کہا نا ہم نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا ہے, یہ اس نے بھیجی ہیں. اس کو پتا تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں منگائی, اسی کی مخلوق کے لیے منگائی ہے, تو یہ عرشی یار نے بھیجی ہے, عرشی یار نے. اور فرمایا جب عرشی یار بھیجے تو پھر کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی رہتی نہیں ہے. مینا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. محتاجی بہت بڑی کمزوری ہے. اگر آپ کسی بھی لحاظ سے کسی شخص کے دست نگر ہیں تو آپ بہت بڑے کمزور ہیں. آپ وہاں محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا, اگر یہ چیز بھی میرے پاس ذاتی ہوتی تو میں کتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا. کوئی کسی قسم کی بھی کسی شخص کے سامنے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب یہ بندہ تو ضرورت بن گیا ہے. اور میں نے دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اگر پتہ چل جائے نا فلانا بندہ میرا محتاج ہے کسی بھی حوالے سے, تو پھر تو بھائی وہ پورا زور ہی لگا دیتے ہیں. پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر بندے کو بندوں سے ضرورت پڑ جائے تو پھر تو وہ برا حال کر دیتے ہیں اگر انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ میرے بغیر چل نہیں سکتا. آپ زندگی میں کبھی بھی اللہ سے دعا مانگے رب کبھی کسی کو کسی بندے کا محتاج نہ کرے, اپنی بارگاہ کرم سے وہ بندوں کو دے. کچھ چیزیں تو ویسے ضرورت ہے نا, ہر بندے کو ہر ہنر اللہ نے نہیں سکھایا, وہ محتاجی نہیں. ہر بندہ ہر ہنر نہیں جانتا, وہ چیپٹر ایک الگ ہے. لیکن اگر اپنی ضروریات کے تعلق سے بندہ کسی کا محتاج ہو, وہ چیز ہے اس کی ضرورت لیکن وہ حاصل خود سے نہیں کر سکتا, وہ محتاج ہو گیا ہے. اب یہ بہت بڑی آزمائش ہے. ہمارے ہاں لوگ محتاجی کس چیز کو بھلا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے نہیں تو میں محتاج ہوں, خدا نہ خواستہ کوئی معذور ہو گیا ہوں, وجود کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا تو میں محتاج ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں تو محتاج ہوں. ہم سمجھتے ہیں شاید میں کسی کا ملازم ہوں اس لیے محتاج ہوں. ہم سمجھتے ہیں شاید میرا کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے تو مجھے کسی سے سفارش کرانی پڑتی ہے تو میں محتاج ہوں. قربان جائیں جناب فاروق اعظم کے, ان کی سوچ پہ مسئلہ ہی حل کر دیا. آپ فرمانے لگے 2 ہی چیزیں ہیں, 2 ہی چیزیں جو بندے کو محتاج کرتی ہیں, باقی کوئی شے بھی محتاجی نہیں. حضور کون کون سی؟ فرمایا ایک ہرس بندے کو محتاج کر دیتی ہے,
दूसरा लालच बंदों को दूसरों का मोहताज कर देता है। ये दो ही चीज़ें मोहताजी, इसके अलावा कोई मोहताजी नहीं। अगर आप कभी मोहताज होंगे भी तो वो एक वक्त के लिए, एक ज़रूरत पड़ेगी भी तो एक वक्त के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप हरीस हैं, आपकी जेब में जितने मर्जी पैसे हों आपका पेट नहीं भरता, आपके नाम जितने मर्जी प्लाट हों आपका दिल नहीं भरता, आपको जितनी मर्जी आसानियां मिल जाएं आपकी तबीयत ठहरती नहीं। अगर आप लालची हैं, आप हरीस हैं, तो हज़रत उमर कहते हैं फिर आप मोहताज हैं, फिर आप हर बंदे के मोहताज, फिर आपकी नज़रों में भूख है, फिर आपके जहन में भूख है, फिर आपकी तबीयत और मिजाज में लालच सरायत कर गया, फिर आप मोहताज हैं। और अगर मोहताजी से बचना चाहते हैं तो फिर अपने रब पे भरोसा करना शुरू कर दें, फिर अल्लाह ने जो दिया उस पर राज़ी होना शुरू कर दें, फिर कनात की दौलत की तरफ सफ़र करें। फरमाते हैं दो ही चीज़ें मोहताजी हैं। दाता गंज बख्श अली अजमेरी कुर्बान जाएं, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे ना की सारा पीरे कामिल और कामिल आरा रहनुमा। इस मुल्क के वतने अजीज़ का जो लोग हुस्न है ना, उनमें बड़े बड़े तारे हैं, पर इस वतन का जो चांद है वो दाता गंज बख्श अली अजमेरी है। दाता साहब चांद है मेरे वतन का। इस वतन में जो चमकेगा वो दाता अली अजमेरी से फैज़ लेके चमकेगा। ये कमाल है। वो कहते हैं कि इलाके में कहत पड़ गया था, गंदुम का एक दाना लोगों को मुयस्सर नहीं था, बारिश नहीं हुई, सालों बीत गए, लोग बड़े परेशान थे, बड़ी आजमाइश में थे, हर बंदा तकलीफ़ में था। बाज़ार में लोग आते थे तो सहमे सहमे से, डरे डरे से, परेशान परेशान से। कहत है, आजमाइश है, मजबूरी है, जानवर भूखों मर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों पर एक आजमाइश है, लोग सब्र कर रहे हैं। कहते एक ग़ुलाम बाज़ार आया थाला लेके कुछ ख़रीदने आया, भी तो अटखेलियाँ करता और चीज़ें ख़रीदी तो हंसते हुए, और जाने लगा तो मुस्कुराते हुए। परेशानियों में, दुखों में को बंदा अगर इस तरह हंसे तो बादों का तबीयत चिढ़ जाती है कि यार हम परेशान हैं, तुझे किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई है। कहते हैं लोगों ने बाजू थाम के गुस्से से कहा, तू इतना खुश क्यों है जब सारा शहर परेशान है, सारा मुल्क आजमाइश में है, तो तू इतना क्यों हंस रहा है। कहने लगा तुम होगे परेशान, मैं जिसका गुलाम हूँ ना, मेरा जो आका है उसने अपने बर्तन बड़े पहले गंदुम से भर लिए थे, मेरे आका के बड़ोले भरे हुए हैं, लिहाजा मैं किसी परेशानी में नहीं हूँ, खुश हूँ। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल कर गए, सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब फरमाते हैं अगर तेरा और मेरा रब के ख़जानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस ग़ुलाम का अपने आका के ख़जाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं, फिर हर वक्त हम गुर्बतों के रोने ना रोएं, फिर हर वक्त हम ये मायूसियों की कहानियाँ ना सुनाएं। लोग अगर कहें कि बड़े दुख हैं, बड़ी आजमाइश है, बड़ी परेशानी है, दुनिया बड़ी तकलीफ में, बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, तो बंदा मोमिन हंस के कहता है तुम परेशान हो गए, हम तो जिस रब के मानने वाले हैं उसके खजाने भरे हुए हैं, और हमारा रब अता करता है तो फिर अपने करम से इस तरह अता करता है कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वो कहते हैं मैं इतना दूंगा और वहां से दूंगा कि तुझे खबर भी नहीं होगी, मैं तुझे वहां से दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नबी पाक ने बड़ी मूंछें नहीं पसंद की, हुजूर को अच्छी नहीं लगती थी। एक बात पूछता हूँ आपसे, ये दर्द दिल है मेरा और सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, कोई तनकीद नहीं। अल्लाह ताला मुझे नियत का वुज़ू अता करे। एक बात बताना, अगर बहू खाना पका के लाए और सालन से बाल निकल आए तो फिर उसका क्या हाल होता है? कई तो बूढ़े प्लेट उठा के दीवार में मारते हैं, ऐसा ही होता है ना भाई, ये क्या है? और अगर कभी रोटी से निकल आए तो बीवी साहबा का क्या हाल होता है? ये कोई तरीका है खाना पकाने का? और अल्लाह ताला माफ करे, अगर कभी होटल में चले जाएं अमीर लोग 15,000 का डिनर करने, तो वहां किसी सालन की प्लेट से बाल निकल आए तो फिर तो पैसे क्या देने हैं, फिर तो उनको और जुर्माना हो जाता है। ये तो सारे बाल निकल आए तो मुश्किल, और वैसे भी जो नफासत है ना तबीयत की, उस पर बोझ बनता है, बाल खाने में हो, आटे में हो तो बोझ बनता है। तो बड़ी मूंछों वाला दोस्त, भाई, बुजुर्ग जब पानी पिएगा तो बाल पानी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हकीम और डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर के मर्ज का खतरा है। और एक मकाम पे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो मूंछें पस्त नहीं करता वो हम में से है ही नहीं। एक शख्स नबी पाक के सामने आया, काजी अब्दुल दाइम दाइम साहब ने लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहने लगे हुजूर के सामने वो अक्सर आया करता था तो मूंछें बड़ी थी, हालांकि दाढ़ी भी बड़ी थी, मूंछें भी बड़ी थी। 2-4 दफा हुजूर ने बातों बातों में तातुल लफ्ज़ समझाया, कुछ बंदे नहीं समझते। तातुल लफ्ज़ समझाओ, या बड़ा
کھول کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے؟ کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے؟ وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی. ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے. ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا. کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے. تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں. دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی. اسی سے آبی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے منہ کاٹ لی. فرمایا یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے. وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے، اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث سرچ کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا. وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھے، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے. وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے. جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی. ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے. معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان. آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتے. ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے ہیں، آنکھیں آنسوں سے بھری رہتی. کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا. تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے. ہر وقت اس کے آنسو کی کریے، عاشق دا کام ہی رونا تونا، تبھی نہ روئے نہیں منظوری. ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے. میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دیا. 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی. تو نے 50 سال ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے رب راضی کیا. تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں. تو نے طالب علم پالے، انہیں غریبوں کو دیا، انہیں نوازا. کوئی شے نہیں تیرے پاس، ہر چیز تو نے. ساری رات روتے ہو، سارا دن روتے ہو. خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لیا، چیخ مار کے روئے. کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا. جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس، پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں. تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں. تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے. کیا پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں، کس طرح. وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ تو بڑی بڑی آزمائش میں تھے. لیکن میرا اور آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا.
اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں. رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی. آتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا، یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اعمال کا حساب نہیں ہوگا. فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے، اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دوزخ کا دروازہ معاذ اللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا. تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے، باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں، تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے، تو باقی جگہوں پہ قحط تھا. آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے، تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھی، پولیس والے کھڑے کر دیے تھے سمجھ لیجئے. تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے آیا اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو، بلدیت پوچھو، اور یہ پوچھو کیا لایا ہے، وہ کس چیز کے عوض گندم لینے آیا ہے، پیسے لایا ہے، کوئی اور چیز لایا ہے، کہ پوچھو. چوکیاں مقرر کر دیں. انتظار تو تھا نا کہ میرے بھائی آئیں گے، وہ آئیں گے، حضرت یعقوب کے بیٹے آئیں گے. انتظار تو بھائیوں کا تھا، اگرچہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے پر ان کو آنا تو ہے. تو فرمانے لگے کہ سارے لوگ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کون ہیں اور کیا لائے ہیں، یہ بھی پوچھنا. لیکن فرمایا جب کنعان کے لوگ آئے نا تو بس اتنا پوچھ لینا وہ کون ہے، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے. بھائی ہیں نا تو ان کی پردہ پوشی کرنی، ان سے نا بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ کون ہے. وہ اگر بتائیں کہ ہم کنعان سے آئے ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے، ان سے پھر اگلا سوال نہ کرنا. تو حضرت شیخ فرمانے لگے رب فرماتے فرشتو تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا، اس کا پردہ نہ کھولنا، تم نہ حساب کتاب پوچھنا، بس اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے. اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا، میدان محشر میں خود پوچھ لوں گا. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا. اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا کیا تھا، اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا. تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی. نظر اٹھی تو جنت میں، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں. حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں، اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے، یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا. تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا. صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے، تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے. تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. او بھائی میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا، کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم. ایک خاتون نے جس ڈھٹائی کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں، ان کی شان میں کیا کمی آئے گی؟ جو سورج پر تھوکنے کی کوشش کرے اس کے اپنے منہ پہ تھوک آیا کرتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، لیکن ہم امت مسلمہ سے کہیں گے سب مسلمان حکمرانوں تم نے حکومتیں کی اور کرسیاں ہی پکی کی،
नतीजा क्या निकला? जितनी कच्ची कुर्सियां निकली कोई शय भी नहीं निकली। ये वक्त है इकट्ठे हो जाओ किसी जगह, उम्मत की आवाज बनो, रसूलुल्लाह की इज्जत की आवाज बनो। जो लोग कुर्सी नहीं देखते, रब रसूल को देखते हैं, वो कुछ कर जाते हैं जिंदगी में। एक मुअस्सर आवाज बनो, एक मुअस्सर ललकार बनो। कुफर में इतनी ताकत नहीं कि वो तुम्हारी ललकार के मुकाबले में खड़ा हो सके। कभी कुफर के, झूठ के, निफाक के भी पैर हुए, तुम मजबूत बनो और मजबूती के साथ आवाज बुलंद करो और इस हुकूमत को पैगाम दो कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कायनात में सबसे बढ़ के मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं। तो हमें अब मजबूत होने की जरूरत है। हमने बड़ा जी लिया जाटों के, पाटों के, राइयों के, कभी कभी मुसलमान होके भी जीना सीखें। कभी इस पर भी नाज करें कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम। इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। हुजूर ने पता किस तरतीब से अहले बैत की अकीदत बयान की? कभी आप वो तरतीब समझे तो मजा आ जाए। हुजूर फरमाने लगे, रब से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, और मेरी औलाद से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। आप कभी हदीस की तरतीब देखे ना तो सारे जायके एक ही हदीस पाक में इंसान को मुकम्मल मिलते हैं। रब से मोहब्बत करो, नेमतें देता है, मुझसे प्यार करो, मैं उसका रसूल बन के आया हूँ, और मेरे हसन से, मेरे हुसैन से, मेरी बेटियों से, मेरी शहजादियों से, औलादों से प्यार करो इसलिए कि वो मेरी औलाद है। अपने दिलों में उनके लिए जज्बात हों। एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हज़रत फातिमा ज़हरा से फरमाया, रात मैं तुम्हारे घर में आके क़याम करूंगा। तो हज़रत फातिमा ज़हरा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो बड़े नसीब जाग गए, रात हुजूर घर तशरीफ ले गए। हमारे यहाँ जो आदमी थोड़ा सा भी किसी ओहदे पे चला जाता है, वो बच्चों को टाइम नहीं देता, ना वो पसंद करता है। हमारे देहातों में तो वैसे ही लोग समझते थे कि ये तौहीन है। ये अजीबोगरीब हमने अपनी जिंदगी में माहौल बनाया है। तो हुजूर ने फरमाया, फातिमा मैं रात आपके घर में क़याम करूंगा। सैयदा ने कहा, या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह, ये तो कमाल हो गई। हुजूर ने रात वहाँ क़याम किया। इमाम हसन ने दूध मांगा, कहते हैं मैं चुप करके सो रहा था, मैंने साइड पे चादर ओढ़ी और मैं आराम कर रहा था। इमाम हसन ने दूध मांगा, सैयदा फातिमा उठने लगी तो फरमाया, नहीं फातिमा आज मेरे साथ सोए हैं, दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। हुजूर उठे, बकरी का दूध धोया, फिर उसे बर्तन में डाला। अभी हुजूर इमाम हसन को देने लगे थे कि इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। हुजूर ने फरमाया, नहीं भाई पहले हसन को मिलेगा। तो हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह लगता है हसन से ज्यादा प्यार है। फरमाया, नहीं फातिमा प्यारे दोनों ही बड़े हैं, पर मांगा पहले हसन ने है ना, मांगा पहले हसन ने। फिर हुजूर फरमाने लगे, हजरत अली फरमाते हैं, कहते हैं हुजूर फरमाने लगे, फातिमा तू भी, मैं भी, हसन भी, हुसैन भी, और ये जो सो रहा है, कहते मैं तो चादर ओढ़ी हुई थी ना। फरमाया, फातिमा मैं भी, तू भी, हसनैन भी, और ये जो सो रहे हैं, फरमाया सारे मिल के जन्नत में दाखिल होंगे। ये जो दरूद सलाम है ना, देखे ना अंदाज क्या है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी नबी करीम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी अपने लफ्जों में तर्जुमा कर ले, ए मेरे नबी के मानने वालों, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी महबूब पर दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। फिर हमें सिखाया ना हमारे इमाम ने कि कहना है, मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़रत पे लाखों सलाम। और फरमाने लगे, उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और कहने लगे, मैं सलाम पढ़ रहा था तो फरिश्ते भी मेरे कान में आके बातें करने लगे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो एक बार दुरूद पढ़, रब तेरे ऊपर 10 बार रहमत करेगा। और हुजूर फरमाने लगे, तू 10 बार दुरूद पढ़, अल्लाह 100 रहमत नाजिल करेगा। और हुजूर फरमाते हैं, तू 100 बार दुरूद पाक पढ़, अल्लाह तेरी पेशानी पे कयामत में लिख देगा कि ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग से भी बरी है। ओ यार, आप अपनी अंदर से राज से निकाल के ना मदद करो सैलाब वालों की।
सिर्फ इतनी नेकी करो, ये जो इजाफी अखराजात है, एडवांस गाड़ियां बुक कराना, नए मॉडल के मोबाइल खरीदना, ये जो हमारे सिर्फ नाज नखरे हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा क्लोज कर लो। अजीब बात है ना, अजीब जुल्म है ना कि एक बच्चा रात को इसलिए खाना नहीं खा रहा कि उसकी मर्जी का पका हुआ नहीं, और एक तरफ मेरे ही वतन में उस वीडियो ने भी मेरी चीखें निकलवा दी, जिसमें एक बेटी, और उसकी उम्र भी बिल्कुल उतनी है जितनी मेरी बेटी की उम्र है, उससे वो साफी पूछता है, पांव उसके नंगे हैं और पांव पे कीड़े चढ़ रहे हैं, पानी जो चारों जानब है, तो उससे पूछता है, पुत्र क्या चाहिए? वो कहती है, सिर्फ रोटी खानी है, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, रोटी दा दुख न पुछो, ये रोटी बंदा खा जाती जी, रोटी बंदा खा जाती। तो वो सोसाइटी किस तरह सुकून पाएगी कि जो अपने बच्चों के लिए तो हर रोज रंग बिरंगी चीजें खरीद के लाए, और बिल्कुल उनके 5-7 घंटे के फासले पर वो लोग भी मौजूद हों जो कहे सिर्फ एक टाइम रोटी मिल जाए। रोटी दा दुख ना पूछो, ये रोटी ते बंदा खा जाती। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे, हारून रशीद सामने बैठा है, तो इमाम मालिक से बड़ा उसने अजीब सवाल किया जो नहीं करना चाहिए मुसलमान को। कहने लगा, हारून रशीद इमाम अबू मालिक से बताइए, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लाह क्या कर रहा है? अब मुसलमान का ये काम तो नहीं कि वो टटोलता फिरे। तो इमाम साहब सामने कुर्सी बैठे थे, गुस्सा आया, लेकिन आप बड़े दाना आदमी थे। कहने लगे, यार तू जो भी सवाल करता है तख्त पे बैठ के कर लेता है, नीचे उतर फिर बताता हूं अल्लाह क्या कर रहा है। नीचे उतर, तू साहिल है, मुझसे पूछना है तो मुझे तख्त पे बिठा। बादशाह कहने लगा, चलो कोई अर्ज नहीं। वो नीचे बैठ गया, इमाम अबू मालिक तख्त पे आकर बैठ गए। कहने लगे, आप पूछ, क्या पूछ रहा था? कहने लगा, जी बताइए अल्लाह ताला इस वक्त क्या कर रहा है? तो इमाम अबू मालिक फरमाने लगे, अल्लाह ताला तुझे इस वक्त समझा रहा है कि हारून रशीद अपने तख्त पे ज्यादा नाज ना करना, 1 मिनट लगता है मैं तेरी जगह पे इमाम मालिक को बिठा दिया करता हूं। तुझे समझा रहा है कि नाज ना करना, ये कोई लंबा टाइम नहीं लगता, ये सिर्फ 1 मिनट की बात है, 1 मिनट की। ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा जिनकी जुबानें कैंचियों से काटी जा रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो खतीब हैं जो लोगों को तो खैर का सबक पढ़ाते थे, खुद अमल नहीं करते थे। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। जिस बंदे को यकीन हो ना मैंने रब से मिलना है, उसी की तरफ जाना है, उसके लिए ना नमाज मुश्किल है ना सब्र मुश्किल है, उसके लिए दोनों चीज़ें आसान हो जाती हैं। शर्त यह है कि शौक हो तेरे अंदर रब से मुलाकात का। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जो रब से मिलने का शौक रखता है ना, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है, और जिसके दिल में शौक ही नहीं रब से मिलने का, तो जो अल्लाह की मुलाकात पे यकीन रखता है ना, वो फिर नमाज और सब्र का आदी हो जाता है। एक मकाम पे ना पढ़े लिखे और मालदार नौजवान बड़ी महंगी गाड़ी में आए और एक बूढ़े शख्स को जबरदस्ती गाड़ी में डालने लगे, और वो बूढ़ा इतना गरीब था कि फुटपाथ किनारे बैठ के वो खैरात मांग रहा था। तो बहुत सारे लोग जमा हो गए, पुलिस को भी बुला लिया गया। जब आए तो उन्होंने कहा, तुम इतने मालदार हो तो इस फकीर को कहां ले जाना चाहते हो? तो बच्चे रो पड़े, पहले बताते नहीं थे लोगों को, फिर वो रो पड़े। उन्होंने कहा, ना हमें तंग करो, ले जाने दो। का मसला क्या? कहने लगे, ये गैर नहीं हमारे वालिद हैं। माजरा क्या? कहने लगे, बेचारे बड़े समझदार थे, बिजनेसमैन थे, सब कुछ था, पर ना अब ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं रहा। अब सारा कुछ होते हुए सड़कों पे भीख मांगते हैं। ओ बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, ते ओ मंगते तख्त बिठावे। सजना किसे नु कारा मिलदा ही कोई काबे ओ खाली आवे। एक हदीस बुखारी की और यहां बयान कर देता हूं। एक शख्स ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिहाद के लिए तैयारी हो गई है, सफ़ें बन रही हैं, मुजाहिदीन की तैयारी है, तो मेरा भी नाम लिख दिया गया है मुजाहिदों की लिस्ट में। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने हज की तैयारी कर ली है, और मेरे दोस्तों ने, सहाबा ने मेरा नाम मुजाहिदीन की लिस्ट में लिख दिया, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? ये बुखारी मुस्लिम है।
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، اسے محرم کی ضرورت ہے، وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی؟ مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا، پر تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے، عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا، وہ کہتا ہوں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب ماری جاؤں۔ بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا کر ہو بڑی تکلیف آ گئی، بھئی آپ جلدی نہ کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں، اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ربا شغازا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے۔ 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے۔ بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں۔ آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ فرمایا جب تم بستر پہ سونے لگو تم نے یہ دعا پڑھنی، اللہم باسمک اموت و احیا۔ تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، سو جاتا ہے نا آدمی، اسے خبر نہیں ہوتی، اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا یہ تو 3 بج گئے، اب اسے خبر نہ رہی۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نہ، نیند ہی موت کا سبب بن جائے، تو تو کہہ کے سو کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں، گویا کہہ رہا ہے یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے ہی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی۔ فرمایا جب دیکھ لو نا کسی کو ہنستا ہوا کرو اضحک اللہ سنک، یہ دعا یہ بخاری ہے۔ فرمایا دعا مانگا کرو جب کسی مومن کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا مانگو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور جس پر احسان کیا اگر اس نے یہ دعا پڑھ دی نا جزاک اللہ خیرا، تو فرمایا اس نے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی اور محسن کا صحیح شکریہ بھی ادا کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرنا۔ تو میرے عزیز بخاری سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی ہدیہ دے تو دعا پڑھو، کیا بارک اللہ فی اہلک و مالک، کہا کرو اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور تیری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا
بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جاننے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انتقال کو 3 دن ہوئے تھے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، کہنے لگی چاچا آپ خلیفہ بنے ہو؟ میں نے کہا پتر میں بناؤں؟ تو کہنے لگی چلیں پھر عصر کے بعد ابو بکر صدیق ہمارے گھر جاتے تھے۔ میں نے کہا پتر آپ کے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ابا فوت ہو گئے، بھائی کوئی نہیں۔ ہم نے نا بکریاں رکھی ہوئی، وہ روز عصر کے بعد آتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ پی لیتی تھی، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی۔ 3 دن ہو گئے، میری ماں روتی ہے، بہنیں روتی ہیں، کون آئے گا؟ چاچا چلو گے؟ تو حضرت عمر کی تو داڑھی پھٹ گئی آنسو آنسو، چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی، بیٹیاں آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے۔ ایک صحابی رستے میں ملے، عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ عمر اور روئے، کہنے لگے یار کیا بتاؤں، ابو بکر صدیق رستہ بڑا مشکل کر گیا میرے، اس کے رستوں پہ چلنا اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے۔ یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے، کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے، اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا، وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا، خواب میں گئے تھے، خواب میں۔ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا، تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی، حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں۔ اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی، اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی۔ اللہ کہتا ہے میں لے گیا، حضور کہتے ہیں میں گیا، یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے نہیں نہیں جبریل سے ملے تھے، نہیں نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں، وہ تو خواب میں گئے تھے، تجھے بڑی پریشانی ہے، تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولنے کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد، جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو کہتے ہیں میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہوا۔ ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا، کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا، لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا۔ بات میں ختم کرنے لگا ہوں، راتیں کافی لمبی ہیں نا، بولیے عشاء 7 بجے اور فجر 6:15 بجے، اتنی لمبی رات، یعنی اگر آپ کو 11 گھنٹے کی رات مل رہی ہے تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں 8 گھنٹے میں فل نیند پوری ہو جاتی، باقی پھر ٹائم ہمیں مصلے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو چھوڑ دو موبائل، یہ ٹینشن پیدا کرتا ہے، یہ آپ کو الجھاتا ہے، یہ نفسیاتی مریض پیدا کر رہا ہے موبائل، ذہنی الجھاؤ کر بے سکونی کا سبب بن رہا ہے۔ کچھ دیر مصلے پہ بیٹھو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو اپنے دکھ نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔
अपने दुख अपने रब को बताओ, उसे कहो मालिक मैं तेरे सिवा किधर जाऊं। नेक बंदों का वसीला पेश करके, रसूल पाक का वसीला पेश करके रात को कुछ घड़ियां अकेले में, और पता ना हो किसी को, हमें पता हो या हमारे रब को पता हो, सहरी वक्त उठें। और यार कोई दर्द हो जाए तो फिर भी उठना पड़ ही जाता है, कोई मेहमान आ जाए तो उठना पड़ ही जाता है। तो अल्लाह के लिए क्यों ना उठें। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अमल अता फरमाए। एक दिन सरकार ने फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर ने फरमाया भी सारा दिन ना बैठे रहा करो, वक्फे से मिला, वक्फे से मोहब्बत बढ़ती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी करीब बैठे थे, वो भी सुन रहे थे। जोहर से पहले बात हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर जोहर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए, असर में आए, नमाज पढ़ी और चले गए, मगरिब में आए, नमाज। और हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जोहर के बाद भी हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए? देख भी लिया है, आए भी हैं, लेकिन फरमाया वो तो नमाज में आया था ना, इधर नहीं आया। असर के बाद फिर पूछा अबू बकर नहीं आए। तीसरी दफा मगरिब के बाद पूछा अंस, यार अबू बकर नहीं आया? अंस बिन मालिक कहते मैं खादिम तक करीब रहता था, मैं दौड़ा गया अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने कहा क्या करते हो? हुजूर ने 3 दफा पूछ लिया, आए नहीं। कहते सिद्दीक अकबर दौड़े, हाजिर खिदमत हुई, हुजूर हुक्म हो। यार तू सारा दिन मेरे पास बैठा ही नहीं, तू आया ही नहीं, तू नजर ही नहीं आया। अर्ज की हुजूर आप नहीं तो फरमाया था वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। महबूब की आंखों में आंसू चमक आए। मैं अबू बकर कहा था पर तुझे तो नहीं ना कहा, तू ना जाया कर, तू यहीं रहा कर, तू रहा कर यार, तू रहता है तो मेरा दिल लगा रहा। एक बूढ़ा आदमी सबसे पहले वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। कहते हैं कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूता नहीं था और पैदल चल चल के उसके पैरों से खून निकल रहा था। चेहरे पे बड़ा हुस्न था, नूरानियत थी। कहते हैं जब वो अंदर दाखिल हुआ उसकी आंखें नहीं खोल रही थी, तो मुझसे पूछता है पुत्र पाकिस्तान कितनी दूर है, पुत्र पाकिस्तान कितना रह गया है? मिस्टर इकबाल कहते हैं मैंने उठ के बाबे को पानी पिलाया और मैंने उसकी आंखों से दाढ़ी से गर्द साफ की। मैंने कहा बाबा तू पाकिस्तान में आ गया है? तो कहते हैं देसी बाबा कहने लगा शुक्र है अल्लाह तेरा, मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा, मैं मुसलमानों के मुल्क में आ गया हूँ। कहते हैं ये लफ्ज कह के उसने ऊंची आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। इन जज्बों के नीचे ये वतन बना है, इन जज्बों के नीचे, इन जज्बों के नीचे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, मैं अपने वतन में आ गया, अपनी जमीन पे मरूंगा, इसी जमीन पे उठूंगा, ये मेरी धरती। हजरत इब्राहिम मेहमान नवाज बड़े थे, सखी बड़े थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले जिस बंदे ने किसी की मेहमान नवाजी की थी ना, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसका एक माना उलमा ने यह भी इस हदीस का बयान किया कि जिसने सोनी करके, मुसज्जा करके, खूबसूरत करके, तैयार कर, इज्जत के साथ, आनर के साथ किसी मेहमान को सबसे पहले किसी ने इस एहतमाम से खाना खिलाया, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जबरदस्त मेहमान नवाज थे, जबरदस्त। अपने घर के 4 दरवाजे बनाए हुए थे और फरमाते थे मेरी ख्वाहिश है कि चारों तरफ से मेहमान आए, रोटियां पकती रहें, दुनिया खाती रहे, दुनिया आवे खा खा जावे, राजी होवे बुल्ला, आए लोग खाएं, ये मेरी ख्वाहिश है। रोटी खिलाओ, रोटी खिलाओ, रोटी खिलाओ, लंगर खिलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह बेहतरीन मुसलमान कौन है? तो हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और खाना ज्यादा खिलाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी अपना जायका है। हुजूर ने अंगूठी दी, कहा जाओ इस अंगूठी पे ना अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। अंगूठी दी, फरमाया जाओ इस पे अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है जनाब सिद्दीक अकबर गए, कहते मैंने लिखने वाले से कहा कि अल्लाह का नाम लिख दो, फिर मेरी तबीयत ने गवारा न किया कि सिर्फ अल्लाह का लिखा हो। मैंने कहा यार इस तरह करो साथ मेरे मुस्तफ़ा का भी लिख दो। हुजूर का हुक्म क्या है? तो हज़रत अबू बकर क्या कहते हैं? यहाँ लोगों को बड़ा शिकवा है, कहते हैं आप जनाब बढ़ा बढ़ा के हुजूर की शान पे उतनी बात कहो जितनी है, हद में रखो। और मैंने कहा बेवकूफ, तू हुजूर की हद बता दे ना, हम वहीं तक रह जाए। नहीं है वहां नहीं, वो हद बता, हम हद तक रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा नाम लिखो, अल्लाह का नाम लिखवाओ। जनाब सिद्दीक अकबर ने साथ हुजूर का भी लिखवा लिया। वापस लाए ना, हुजूर को अंगूठी दी तो उस पर लिखा था अल्लाह, मोहम्मद और अबू बकर। 2-3 गुजारिशात हैं महफिलें कराने वालों से और मिलाद पे लंगर बांटने वालों से। एक लंगर वो है जो अब्बा जी के ख़त्म से मंसूब है, ये मेरे अब्बा जी के ख़त्म शरीफ की रोटी। एक लंगर वो है बुजुर्गों के ख़त्म से मंसूब है। एक वो है जो बेटे के अकीके से मंसूब है, एक बेटे के वलीमे से मंसूब है, एक लंगर हुजूर के मिलाद से मंसूब है। आपने सही बताना है। अब्बा जी के ख़त्म की रोटी भी कभी किसी ने छतों से फेंकी है शापरों पे डाल के। दादाजी के ख़त्म शरीफ पे खाना पका हो तो छत से फेंक देते हो लिफाफे में डाल। बच्चे के अकीके पे, वलीमे पे,
تو میلاد پہ کیوں پھینکتے ہو؟ میلاد پہ کیوں پھینکتے ہو؟ کوئی یہ طریقہ ہے؟ آپ کم از کم چلیں بہت سارے مجموعوں کو بہت زیادہ اعزاز کے ساتھ نہ صحیح تو کم از کم یہ کہ آپ بٹھا کے تو کھانا دے دیں، وقار کے ساتھ ہی کھانا کھلا دیں۔ میرا محفل کا انکار کرنے والوں سے، میلاد شریف کا انکار کرنے والوں سے بھی بڑا معصومانہ سوال ہے کہ خدا کے بندو تم محفل میلاد کا انکار کرتے ہو، بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ آپ میں سے بھی جو لوگ بہت زیادہ دلائل چاہتے ہیں ان سے بھی صرف سادی سی بات عرض کرتا ہوں، میلاد کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تقریر، پھر جی سلام، پھر آخر میں لنگر۔ کون سی چیز ناجائز ہے اس میں؟ کوئی ہے تو بات کرے بھئی، آپ ان سے سوال کریں نا کہ خدا کے بندو کس بات پہ اڑ گئے ہو؟ یہی سارے کام تم سیرت کا ٹائٹل لگا کے کرو تو بالکل ٹھیک ہے، تلاوت ہے، نعت ہے، بیان ہے حضور کی سیرت کا، فضائل کا، خصائل کا، شمائل کا، اس میں ناجائز کیا ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب جرت ہے۔ آپ کس کو ناجائز کہہ رہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کو، حضور کی نعت کو، نبی پاک کے ذکر کی تقریر کو، درود شریف پڑھنے کو، دعا مانگنے، کس کو ناجائز کہا؟ آپ بڑی جرت سے، اور یہ ہے کہ ڈھٹائی سے آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے؟ آپ غور تو کریں۔ اور ایک روایت میں فرمایا یہ دعا پڑھ لو، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ کھانے پہ، ایسے میں بڑی تکلیف سے کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یار بڑے افسوس کی بات نہیں، بڑے افسوس کی۔ حضور نے دعا سکھائی، میں یہ دعا پڑھو گے تو زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور اے اللہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام۔ اور ایک حدیث میں اور بھی دعا آئی ہے، بسم اللہ شریف تو خیر بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ بھی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب کھانا کھا چکے پھر کہا دعا مانگو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی، پلایا بھی اور مسلمان بھی بنایا۔ 2-4-5 دن آپ غسل نہ کریں، مسواک نہ کریں، آپ کپڑے نہ بدلیں تو طبیعت پہ نا بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر 4-5 دن 6 دن اسی طرح گزر جائیں تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں۔ اب وہ جب گھر آتا ہے سفر سے لوٹ کے تو پھر کھانے سے پہلے نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، مسواک کرتا ہے، طبیعت میری ٹھنڈی ہو گئی، اب ذرا میں فریش ہو گیا ہوں جی، اب میری طبیعت سے ہلکی پھلکی سی ہو گئی ہے جی میری طبیعت۔ اور میرے بھائی ظاہر پر تھوڑا سا گرد چڑھ جائے تو بندہ اپنے آپ کو فریش محسوس نہیں کرتا، تو اگر دل سارا حسد سے بھر جائے، بغض سے بھر جائے، عداوت سے بھر جائے، لوگوں کے بارے میں برے خیالات سے بھر جائے، کینے سے بھر جائے، تو کب انسان کو سکون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں تنگ ہوتا آپ کے حسد سے۔ اگر کوئی معاذ اللہ کسی سے جل رہا ہے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا، اگر کسی سے حسد کر رہا ہے تو کیا نقصان کر لیا اس نے کسی کا؟ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اسے مل مل کے دھو اپنے دل کو، اگر یہ صاف ہو گیا تو تیرا وجود ہی ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ توبہ کس طرح کریں تو اللہ معاف کرتا ہے؟ تو فرمایا رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو۔ اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں۔ فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی۔ فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔
پھر چھٹے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہ ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور ساتویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے پردے خریدے۔ ہر عورت کے لیے سونا جائز ہے کہ نہیں؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تھوڑا سا مال غنیمت کا سرمایہ تھا تو میں نے ایک سونے کی چین سیدہ کو بنوا دی، نئے پردے لٹکائے، سونے کی چین پہن لی، ہر بیٹی کے لیے جائز ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، پہلا قدم رکھا، حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے مجھے دیکھا، گھر دیکھا، اللہ کے رسول واپس چلے گئے۔ مولا علی شیر خدا گھر آئے تو سیدہ پاک رو رہی، فاطمہ کیا ہوا؟ کہ حضور آئے تھے بغیر ملے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب مسجد میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھوں میں نے چمکتے آنسو دیکھے، حضور فرمانے لگے میری بیٹی ہو کے سونے پہنتی ہے۔ رسول اللہ وہ تو میں نے، میرے پاس کچھ پیسہ تھا تو میں نے لا کے دے دیا۔ حضور نے بتایا، گویا اپنی امت کو بتایا، اگر میں بھی اپنی بیٹی کو سونا پہننے کی اجازت دے دیتا، اگرچہ جائز ہے، میری بیٹی بھی پہن لیتی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلتی؟ وہ تو اپنے نصیبوں پہ رشک کرتی ہے نا کہ اگر میں نے نہیں پہنا تو مصطفیٰ کی بیٹی بھی نہیں پہنتی، حضور کی شہزادیاں بھی نہیں پہنتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی۔ زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے، حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے۔ ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے، میں صف بندی کراتا ہوں۔ وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا، 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے، معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا، غور سے پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے، جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق۔ اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے، کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے، ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے۔ ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے، وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے۔ کسی نے پوچھا کہ بزرگان دین کی تصویریں تبرک کے طور پہ گھر میں لگائی جا سکتی ہیں؟ یہ پیروں کی تصویریں لگائی نہیں ہوئی لوگوں نے؟ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا، چونکہ میں سفر کرتا رہتا ہوں تو کچھ یہ تھوڑے سے جو ہمارے دیہاتی ٹائپ کے ہوٹل ہوتے ہیں ان میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور اوپر نام لکھا ہے کہ معاذ اللہ یہ غوث اعظم کی ہے، یہ داتا علی اجمیری کی ہے۔ بزرگ تبرک والے ہیں، ان کی تصویریں تبرک والی نہیں ہیں۔ اور اب تو رواج تیزی سے بڑھ گیا ہے، آپ کسی دفتر میں چلے جائیں تو اس بندے نے اپنے والد کی فوٹو پیچھے لگائی ہوئی۔ یہ تصویروں کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لگانا ہے تو آیت الکرسی لکھ کے لگائیں، آپ سورۃ فلق اور ناس لکھ کے لگائیں، آپ سورہ فاتحہ شریف لکھ کے لگائیں، نبی پاک پر درود شریف لکھ کے لگائیں، تاکہ کسی کی نظر پڑے وہ درود پاک پڑھے تو لکھنے والے کو اور لگانے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے۔ تو کیا ضرورت ہے دیوار پہ محبوب کی تصویر لگانے کی؟ محبوب کی تصویر دل میں رکھیں۔ ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔